اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق وہ طلاق جس میں آدمی کو رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، جس طلاق کے بعد شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، وہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ یعنی اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، جب تک اسلام کے اصول نہیں تھے، اللہ کی طرف سے اس بارے میں احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، لوگوں میں عجیب طرح کی چیزیں رائج تھی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو کئی بار طلاق دیتا، کئی بار اپنے پاس واپس لیتا اور اس کو پریشان کر دیتا، یعنی نہ اس کو اس طرح سے آزاد کرتا کہ وہ اپنی زندگی خوشی سے گزار سکے، اور نہ اپنے پاس عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ اس کو رکھتا تھا۔ تو اسلام نے اس کی جڑ کاٹی اور کہا کہ دیکھو، ایک بار تم نے طلاق دی تم رجوع کر سکتے ہو سکتا ہے کبھی جلد بازی میں، کبھی یعنی غصے میں آ کر طلاق دے دی ہو، یا پھر اس کے بعد پھر ایک بار تمہیں موقع ہے، تم اس سے یعنی کوئی بات ہو گئی، پھر اس کے بعد طلاق کا موقع آیا، بات طلاق تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ رجوع کا اختیار ہے، لیکن اس کے بعد نہیں پھر۔ تو اسی کو فرمایا الطلاق مرتان، یعنی وہ طلاق جس میں شوہر کو اپنی بیوی سے رجوع کا اختیار رہتا ہے، وہ صرف 2 مرتبہ ہے، بار بار ایسا نہیں ہوگا۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر اس کے بعد اگر تم کو رکھنا بھی ہے، یعنی 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد تمہیں احساس ہو گیا نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا پھر بعض یعنی کوئی بے اصولی ہوئی ہے، اس کو اگر میں بہتر کروں تو پھر میں اچھے سے زندگی گزار سکتا ہوں، تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر رکھنا ہے تو بھلے طریقے پر رکھنا ہوگا، بھلائی کے ساتھ، اچھے طریقے پر، معروف طریقے پر۔ او تصریح بإحسان، اگر تمہیں اس کو الگ کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی سے الگ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، احسان کے ساتھ کچھ دے کر، بھلے طریقے پر رکھنا بھی ہے تو اچھے طریقے پر، اگر چھوڑنا ہے تب بھی اچھے طریقے پر، تب بھی احسان کے ساتھ کچھ دے کر کے اس کو بھیجنا ہے، ایسا نہیں دھکے مار کے باہر نکال دیا، کوئی وہ یعنی بکاؤ مال تھوڑی ہے، اس کے ساتھ اچھے طریقے پر اس کو رکھنا ہے، اگر چھوڑنا ہے تب بھی بھلے طریقے پر، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ آج کل ہمارے یہاں ایک عجیب ماحول ہو گیا، طلاق کا مطلب لڑائیاں اور ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے پر تہمتیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اچھے طریقے پر آدمی رخصت کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اگر طلاق دے رہے ہو، الگ کر رہے ہو اپنی زندگی سے، تو تم جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے، چاہے مہر کی شکل میں ہو، ہدیے، تحفے، تحائف کی شکل میں، جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے اس میں سے کچھ تم کو واپس نہیں لینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم نے جو کچھ اپنی بیوی کو دیا ہے، اب طلاق کے موقع پر سب واپس لے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا، کچھ تمہیں واپس لینے کا حق نہیں ہے، سب کچھ وہ جو دیا ہے وہ ہو گیا۔ یعنی ویسے بھی عام حالات میں بھی اگر کسی نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا، تو پھر اس کو واپس لینے کا اختیار نہیں رہتا۔ تو یہاں پر خاص طور سے وہ بیوی ہے، تمہارے ساتھ کتنی مدت رہی ہے، تو پھر اس کے بعد جب تم سے الگ ہونے کی بات آئی تو سب واپس مانگو، یہ تمہیں اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے تم اس میں سے کچھ واپس لو۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، الا یہ کہ
مسئلہ کوئی دوسرا ہو جس کی وجہ سے وہ دونوں جو ہیں اللہ کے حدود کو قائم، اللہ کی جو ہے قائم کی ہوئی حدوں کو یعنی اس کو یعنی توڑنے کا خطرہ ہو، تو کیا مسئلہ ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں یعنی ڈر ہو کہ یہ دونوں یعنی شوہر بیوی یہ حاکموں کے لیے، قاضیوں کے لیے ان کے پاس مسئلہ ہے اور یہ دونوں آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھلے طریقے پر نہیں رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے ساتھ بہتر طور پر زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، حالات اس طرح سے ہیں، تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو پھر اس صورت میں جو ہے عورت کو بھی شوہر سے جو ہے الگ ہونے کے لیے جو راہ شریعت نے نکالی ہے جس کو خلا کہا جاتا ہے۔ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی طرف سے جو ہے جو یعنی مقدار طے ہو مال کی، پیسے کی، وہ اپنی طرف سے دے کر وہ جو ہے الگ ہوتی ہے، تو اسی کو جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے فلا جناح علیہما فیما افتدت۔ ایسی صورت میں جو ہے پھر عورت کچھ دے کر، عورت سے کچھ لے کر جو ہے اس کو الگ کر سکتے ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی طرف سے یعنی متعین کی ہوئی حدیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، اس کو پار مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پار کرے گا تو وہ ظالم ہوگا، یعنی اس کو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا اسلام نے ایک اصول دی ہے کہ اگر عورت کو رکھنا ہے تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، احسان کے ساتھ، بھلی طریقے پر اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، اگر نہیں ہے تو عزت اور شرافت کے ساتھ اس کو اپنی زندگی سے الگ کرو تاکہ وہ بھی اپنی زندگی خوشی سے بہتر طریقے پر پوری کر سکے اور تم بھی جو ہے اپنی زندگی گزار سکو، اور ورنہ ایسا نہیں کہ جو ہے ایک طرف سے طلاق بھی نہیں ہے، دوسری طرف سے جو ہے اس کو جو ہے سکون کی زندگی بھی میسر نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔